خلف، یہ کافر تھا، مکے کا بڑا آدمی تھا، چودراہٹ تھی، ابی بن خلف۔ اس نے گزر رہا تھا کہیں تو وہاں پہ کسی مردہ انسان کی ہڈی ملی اسے، مرے بندے کی ہڈی لگی، اس نے وہ اٹھائی اور اٹھا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور پاس بیٹھ گیا۔ کافی کشیدہ ہڈی تھی پرانی، اس نے وہ ہڈی لی اور اپنے ہاتھ میں آن کر کے ملی، ہاتھ کے اندر ملی جو بوجھا بن گئی، یعنی آٹے ہر بن گئی، ہاتھ کے اندر ملی گئی، اور اس نے وہ جو ہڈی تھی انسان کی اس کو دونوں ہاتھوں میں ملا اور ایسے ہوا میں پھینکا۔ ابی بن خلف نے مردہ انسان کی ہڈی کو لیا اور ہاتھ میں ملا، مل کے حضور کے سامنے ایسے پھینکا اور پھینک کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انسان کی ہڈی میں نے آپ کے سامنے ملی ہے، آپ کے سامنے اس کو ہوا میں لہرا دیا، کیا یہ انسان قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ہاتھوں سے ملا، غبار بنا دیا، ہوا میں اڑا دیا، یہ انسان کیسے زندہ ہو سکے گا قیامت والے دن؟ تم کہتے ہو کہ ہمیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، زندہ اٹھایا جائے گا، پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے غبار دوبارہ زندہ ہوگی، یہ تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا رب اسے قیامت کے دن زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ کریم اس وقت یہ سورۃ یاسین کی آیتیں ہیں، یہ نازل فرمائی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اللہ فرماتا ہے ہمارے لیے مثال دیتا ہے اپنی پیدائش کی، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ انسان یہ مثال دیتا ہے اپنی پیدائش کی، یہ اڑا کر غبار کو اس کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یعنی کیسے دوبارہ زندہ ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھول گیا ہے یہ کہنے والا، کون ہے جو قیامت کے دن ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ یعنی اس نے کہا کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈیاں جو میں مل رہا ہوں یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا انسان ان ہڈیوں سے، جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو وہ رب زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا تھا، جس نے پہلی بار ان ہڈیوں کو پیدا کیا تھا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، ہر پیدائش کو جاننے والا ہے اللہ کریم۔ تو جس نے بنایا تھا اس نے ہی اس کو زندہ بھی کرنا ہے۔ یہ انسان اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا، اگر اپنی پیدائش پر غور کرتا تو پھر اسے پتا چلتا وضاحت کہ کتنا احمق ہے انسان، کتنا بے وقوف ہے۔ یہ مثال بیان کر
کو بھی بھول گیا. یعنی انسان اپنی پیدائش پر اگر غور کرے تو اسے پتا چلے گا کہ مجھے میرے اللہ نے ایک قطرے پانی کے اس سے پیدا کیا, ایک قطرے پانی کا اس سے میرا رب تجھے پیدا کر رہا ہے. میرے محبوب سے اس ابی بن خلف سے کہو کہ جس رب نے تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا, ذرا غور تو کر, اسی قطرے سے تجھے پیدا کر کے تیری خوبصورت آنکھیں بنائی, تیرے کان بنائے, تیرے ہاتھ بنائے, تیرے پاؤں بنائے, تیرے جسم کے اندر ایک ہڈی نہیں بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنایا. ذرا غور تو کر, ذرا خیال تو کر, جو رب ایک قطرے پانی سے تیری ہڈیاں پیدا کر سکتا ہے, تجھے خوبصورت شکل دے سکتا ہے, اس کے بارے میں کیسا سوچ رہا ہے کہ وہ ان ہڈیوں سے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. اے انسان, اپنی پیدائش پر غور کر, تجھے پتا چل جائے گا کہ تیرے مالک نے کیسے تجھے قیامت کو پیدا کرنا ہے. اگر انسان کو ایک قطرے پانی سے اتنا خوبصورت ہڈیاں, اب ہم پانی سے ہڈی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تیرے رب نے تجھے ایک قطرے سے تیری ہڈیاں بھی پیدا کی, تیری خوبصورت شکل بنائی, تیری آنکھیں بنائی, زبان بنائی, ناک بنایا. اپنے ڈھانچے پہ غور کر, باقی جو اللہ کریم نے چیزیں بنائی اگر نہ بھی دھیان کر, اپنے ڈھانچے پہ غور کر لے تو تجھے پتا چل جائے گا. یہ تو یعنی قطرے سے پیدا کرنا اور پھر وہ سیدھا ہڈی ہے جو گلی سڑی ہے ان سے انسان کو پیدا کرنا, اس قطرے سے ہڈی بنانا اور پھر خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کو ڈھالنا, یہ اس ہڈی سے پیدا کرنے سے یہ زیادہ مشکل کام ہے. تو تیرے رب نے اگر ایک ناپاک قطرے سے تجھے اتنا خوبصورت ڈھانچہ تیرا بنایا, تجھے اتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی, تو پھر قیامت کو تو میرے رب کو یہ مشکل ہی نہیں ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے.